أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. ترجمہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ حیض کے ایام میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ ان کے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے قریب جاؤ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والوں کو. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں ان آیات میں، اور انہی احکامات میں سے ایک حکم حیض کے متعلق بھی بیان فرمایا کہ حیض یہ عورت کے ساتھ یہ عمل خاص ہے. اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گندگی ہے، اور اس میں عورت کے لیے چند احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت پر لاگو ہوتے ہیں کہ حیض کے ایام میں عورت کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ایام حیض میں عورت کو نماز پڑھنا جائز نہیں. اسی طرح روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں، اور جو نماز حیض کی وجہ سے رہ گئی اس کی قضا کرنے کا بھی حکم نہیں ہے. البتہ اگر رمضان المبارک میں ایسا معاملہ پیش آیا تو رمضان المبارک کے جو روزے عورت کے ایام حیض کی وجہ سے رہ گئے ان روزوں کی قضا عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے ان روزوں کو جو قضا ہوئے ان کو مکمل کرے گی. تو اسی طرح ایک حکم مرد کے لیے بھی فرمایا کہ جب عورت حیض کے ایام میں ہو تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے دنوں میں وہ عورت کے قریب نہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بھی حکم جاری فرما دیا. اور اگر فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء کہ یہ اس وہم کا ازالہ فرما دیا کہ یہودی لوگ جو تھے ان کے ہاں یہ ایک ترتیب تھی کہ جب عورت کو ایام حیض میں عورت ہوتی تو وہ عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے. عورت کا کھانا پینا الگ ہوتا تھا، عورت کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہوتا تھا، نہ وہ عورت کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے پاس سلایا جاتا تھا. اپنے کمرے سے اپنے گھر سے بھی بعض دفعہ الگ کر دیا جاتا تھا. تو اس وہم کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ صرف عورت اور مرد کا جو جسمانی تعلق ہے اس کو پورا کرنے اس کو انسان پورا نہیں کر سکتا ایام حیض میں، لیکن عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، عورت کے ساتھ بیٹھنا، ان ساری چیزوں کی اجازت اسلام نے دی ہے کہ عورت کو بالکل انسان اپنے سے الگ نہیں کرے گا، لیکن صرف جو ایک خاص تعلق ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء سے اس جو وہم تھا یہودیوں کا جو طرز عمل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ازالہ فرما دیا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لے۔ اور جب ایام حیض مکمل ہو جائیں اور عورت پاکی حاصل کر لے تو اس کے بعد حکم دیا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس اب تم اپنی عورتوں کے قریب جاؤ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور اسی طرح زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو۔ اور اسی طرح وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ میں فرمایا کہ پاک صاف رہنے والا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی کا حکم دیا اس میں اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو ہر نجاست سے، ہر گندگی سے بچانا، چاہے وہ ظاہری پاکی ہو یا باطنی ہو، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، اپنے ظاہر کو پاک صاف رکھنا، تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن۔